یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں، آپ زیادہ پروب کر سکتے ہیں، بہت پروبنگ آپ نے کی، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آپ کا بڑا نام ہے، آپ پروب کر کے بتائیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فلاں فائدہ دیا۔ میں اگر کسی پارٹی میں گیا ہوں، اپنی محنت سے گیا ہوں، اگر پارٹی میں کبھی کوئی مقام بنایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، کسی جنرل صاحب نے میرے لیے ٹیلی فون کر کے کسی کو نہیں کہا کہ یار یہ بیرسٹر صاحب جو ہے اس کو تم یہ فلاں عہدہ دے دو، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا، نہ میں نے کسی سے کہلوایا ہے۔ اگر جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے تو وہ اس وقت رہا ہے جب جنرل مشرف صاحب اپنے اقتدار کے بالکل آخر اس میں تھے، جنہوں نے مشرف صاحب سے فائدے لیے، ان کے دور میں حکومتیں انجوائے کی، اربوں روپے کمائے، وہ لوگ آج مشرف صاحب کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو شرم بھی آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر مر سکتے ہیں تو۔ میں تو مشرف صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوا جب مشرف صاحب بالکل اپنے اقتدار کے آخر میں تھے، اس وقت میرا ان کے ساتھ تعلق بنا، اور مجھے جو نیشنل والنٹیئر موومنٹ جس کا میں عہدیدار تھا، وائس چیئرمین تھا، آپ کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں اور آپ خود چیک کر لیں، میں نے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، میں ہمیشہ سرکاری کام اپنی پرسنل گاڑی میں کرتا تھا، کبھی سرکاری گاڑی نہیں لی ہی نہیں میں نے ان سے، حالانکہ I was entitled to a lot of میں اینی privileges and شاہد incentive۔ ہوں، میں اس وقت منسٹری انفارمیشن میں ڈائریکٹر تھا، آپ اینی ٹھیک ہے، شاہد ہوں، چلیں میں بہت این وی شکریہ ایم کہ کو دیکھتا تھا، آپ نے اس بات پہ میری بات کو سچ مجھے پتہ ہے کہ جب بھی ہماری کبھی میٹنگز ہوتی تھی تو جو سب سے پرانی گاڑی تھی وہ پتہ چلتا تھا یہ بیرسٹر سیف آ رہا ہے، بیرسٹر بھائی صاحب وہ آ گیا ہے۔ اور مجھے اس ایک وقت میں ٹائم پہ، شاہد ہوں۔ اور جب میں فیڈرل منسٹر بنا تو مجھے مشرف صاحب آج بھی یاد ہیں، ایک کیبنٹ میٹنگ تھی، اس میں لیٹ پہنچا، اس میں مشرف صاحب نے بعد میں میٹنگ کرنی تھی، تو وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سیف جو ہیں وہ لیٹ آئے، مجھے وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جی گیٹ پہ انہوں نے روکا ہوا تھا، وہ اندر نہیں آنے دے رہے تھے، تو کہتے ہیں کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ میں نے کہا میرے پاس وہ گاڑی پرائیویٹ تھی، پرائیویٹ گاڑی میں آ رہا تھا، انہوں نے کہا وہ اندر کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، میں نے کہا یار میں بھی وزیر ہوں، مجھے اندر جانا ہے، اور کہتے ہیں نہیں جی آپ کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہے، فلیگ نہیں ہے گاڑی پہ، تو میری تو یہ حالت رہتی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے مشرف صاحب نے کوئی بینیفٹ دی ہے، ثابت کر لے وہ کیا بینیفٹ تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں بعد میں انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کا عہدہ دیا ہے، اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ مجھے تھرو کرایا، جب الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھرو کرایا، سینٹ کی سیٹ تو مجھے الطاف حسین صاحب نے دی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے اس وقت، آج بھی خلاف ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی میں آیا، پی ٹی آئی میں جب میں آیا، یہاں میرا سوال ہے، جی اب آپ آتے ہیں، آپ کا پی ٹی آئی میں شمولیت، جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور وہ بہت طاقتور وزیر اعظم تھا، اس وقت آپ پی ٹی آئی میں نہیں تھے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس پہ زوال آنا شروع ہوا اور بلاخر پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، آپ پی ٹی آئی میں آ گئے، یہ کیا، اس کی کیا ریزن کیا تھی، کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ میں سینٹ میں تھا، سینٹ کا جب میرا دورانیہ ختم ہوا، مدت ختم ہوئی، تو میرے دوست، میں ان کے نام بھی لینا چاہوں گا، ایک شبلی فراز اس وقت سینٹ میں میرے ساتھ تھے، میں اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر تھا اور وہ اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر، بلکہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی تھے، اور اس کے بعد فواد چودھری دوست ہے میرا اور بہت پہلے سے دوست ہے، اور اس نے بھی اے پی ایم ایل سے دوست، اے پی ایم ایل کے زمانے سے دوست ہے بالکل، اور آج بھی ہے اس نے، اور دوسری بات یہ صادق سنجرانی صاحب، یہ تینوں آج حیات ہیں اللہ کے فضل سے، اور آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ان تینوں نے مجھے، صادق سنجرانی صاحب اس وقت چیئرمین سینٹ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں، اور صادق سنجرانی صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے خان صاحب نے خود کہا ہے کہ میں اس کو پارٹی میں لینا چاہتا ہوں۔ میں پھر 2019 میں ابھی سینٹ میں تھا، میں خان صاحب سے اس وقت ملا، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے مجھے اس وقت بھی بڑا ویلکم کیا، اور ظاہر ہے میں اس وقت اپنی پارٹی چھوڑ کے، کیونکہ سیٹ میں نہیں خراب کرنا چاہتا تھا پارٹی کی بھی، اور وہ بھی تھا، میں اس وقت مجھے مطلب یہ آفرز تھیں کہ تم پی ٹی آئی میں آؤ۔ پھر جب میں ٹرم میری ختم ہوئی تو میری یہ بھی خواہش تھی کہ چونکہ میرا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا زور تھا، اور دوست یار بھی میرے جتنے بھی جاننے والے تھے تقریباً سارے سب کے سب، بلکہ جماعت اسلامی میں بھی جو میرے دوست تھے وہ بھی، باقی جو تھے سارے کے سارے پی ٹی آئی میں تھے اس وقت۔ اچھا، اسد کیسر بھی تو آپ کے پاسبان کے دوست رہے ہیں نا، ساتھی رہے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، یہ ہمارے، جب میں پاسبان کا چیئرمین تھا، کیا کہتے ہیں صوبائی صدر تھا، تو یہ اس وقت ضلع ثوابی میں ہمارے ساتھ تھے، پھر بعد میں یہ جو میں نے بتایا کچھ لوگ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، یہ جب خان صاحب نے پارٹی بنائی تو یہ وہاں چلے گئے، تو اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں جو ٹرانزیشن ہوئی، فواد چودھری نے مجھے ایک دن بلایا، یہ اس وقت وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا، اور وہ ہے بھی ایسا ایک، آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کہتا ہے آؤ یار چائے پئیں گے، میں چلا گیا، جب میں چلا گیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں ذرا وزیر اعظم ہاؤس جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، تو وہاں جا کر میں پی ایم سے ملوں گا،
تو تم وہاں پہ تھوڑی دیر میرا ویٹ کر لینا, پھر ہم واپس آتے ہیں, تو پھر یہاں ہم کھانا بھی ساتھ کھائیں گے. میں گاڑی میں بیٹھ گئے, چلے گئے ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس. وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. تھوڑی دیر کے بعد یہ چلا گیا اندر, میں وہ سائڈ پہ جو ویٹنگ روم ہے, وہ لائبریری سی ہے چھوٹی سی, وہاں میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے میسج آ گیا کہ آپ کو بھی اندر بلا رہے ہیں. میں چلا گیا, خان صاحب کو کہتا ہے کہ بس یہ شامل ہونے کے لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں اور آپ یہ شامل. خان صاحب نے کہا مبارک, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ, بس شامل ہو گیا. اچھا پھر اس نے کیا کیا, یعنی پیچھے جو ہے باہر جا کر فواد نے, اور یہ شرارت فواد نے کی تھی, فواد نے جا کر, میں اندر بیٹھا ہوا, مجھے کوئی پتہ نہیں, ہم خان صاحب کے ساتھ کراچی کی پالیٹکس اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو فیصل واڈا کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور اس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ خالی ہو گئی تھی, اس پر ضمنی الیکشن ہونا تھا. تو ہم تینوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت پی ایم ہاؤس میں. تو مجھے خان صاحب نے بلکہ کہا بھی, فواد کو کہتے ہیں کہ اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ بات خان صاحب نے بار بار کی ہے کہ یہ تو پاسبان میں تھے, تو یہ تھے وہ تھے, بڑے لڑتے جھگڑتے بھی بہت تھے, اور یہ وہ سارا اس طرح کی مذاق کی بات ہو رہی تھی. تو اس دوران فواد کہیں باہر نکلا ہے, اور اے آر وائی کا وہاں پہ کوئی وہ جو تھا کوئی بندہ, بلکہ میرے خیال میں جو ان کا وہ جو ہوتا ہے نا پی ایم کا جو میڈیا کو جو دیکھنے والے لڑکے ہوتے ہیں, ان کو کہا کہ آپ لوگ یہ چلا دیں کہ بیرسٹر سیف نے جوائن کر لیا. اچھا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. اندر بیٹھ کے جب میں ملاقات کے بعد, ہاں اس ملاقات میں خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ کراچی میں الیکشن ہو رہا ہے, تم پٹھان ہو, اور جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے اس میں پٹھانوں کی بہت بڑی آبادی ہے, اور تم چونکہ پہلے کراچی کے سے ریفرنس پہ مطلب ایم کیو ایم تم سینٹ میں بھی رہے ہو, تو میں چاہوں گا کہ تم الیکشن لڑنا چاہو وہاں سے. میں نے کہا خان صاحب میں نے کبھی انتخابی سیاست میں نہ الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ ہے, اور میں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں کہ مجھے کسی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, اور کراچی میں ہوتا نہیں ہوں, میں یہاں رہتا ہوں. اس دوران بات ہے, اس وقت آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا میں ایک وزیر اطلاعات تھے جو کہ مستعفی ہو گئے تھے, ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ خالی تھی, اور ایڈ ہاک بیسس پہ کامران بنگش ہمارا چھوٹا بھائی ہے, میرا دوست ہے, وہ اس وقت اپنی منسٹری کے ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات کو دیکھ رہا تھا. تو فواد نے کہا اس کو وہاں پہ لگا دیتے. تو خان صاحب تو مجھے میڈیا سے بھی جانتے تھے, ویسے بھی ایک تعلق تھا ہمارا پرانا, میں نے بتایا پاسبان کے دنوں میں ان کے ساتھ ہم چندے جمع کرتے رہے. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو سب سے اچھا آپشن ہے. میں نے اس وقت بھی فواد کو بھی کہا, خان صاحب کو میں نے کہا خان صاحب میں ادھر رہتا ہوں کے پی اسلام آباد میں, کے پی میں میرے لیے اتنے ذمہ داری کا مسئلہ ہوگا. انہوں نے کہا نہیں آپ بس کرو, آپ کرو. پھر افغانستان کا بھی مسئلہ تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں بھی انوالو کرنا ہے ان معاملات میں بھی. تو آئی واز گیون دس پوزیشن. اب میں جب باہر نکلا اور میں سینٹ میں آیا, میں سیدھے سنجرانی صاحب کے پاس آیا, کیونکہ اس کے بعد سینٹ میں ہی کوئی معاملات تھے وہ بات کرنی تھی. یہ آخری دن تھا ہمارا, یہ آخری دن سے 1-2 دن پہلے کی بات. تو سنجرانی صاحب مجھے کہتے ہیں مبارک ہو. میں نے کہا کس بات کی مبارک, تم تو پارٹی میں شامل ہو گئے ہو. میں نے کہا وہ کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں پیچھے دیکھو وہ ٹی وی لگا ہوا تھا, ٹی وی پہ جو ہے وہ خبر چل رہی تھی بیرسٹر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. پھر میں نے فواد سے پوچھا تو ہنسنے لگ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے بس آ گئے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 دن پہلے خبر چل گئی. یہ میرا انٹری کا ہوا تھا, لیکن خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق تھا اور میں چاہتا بھی تھا پی ٹی آئی میں آنا, بس ٹھیک ہے آ گیا. پالیٹکس میں مجھے ضرورت ہوتی ہے ہر سیاسی ورکر کو ایک پارٹی اور پلیٹ فارم کی. اب یہ جب میں آیا, اب اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی تھی, نہ کوئی بریگیڈیئر صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, نہ کوئی جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے خان کو کہا ہوگا کہ اس کو شامل کریں. جب میں وہاں اپنی ذمہ داری سنبھالی تو 1 سال کے بعد امریکی وڈرال ہوا. آپ کو پتہ ہے امریکی وڈرال ہوا, اور اس کے بعد 1 سال بعد مجھے کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں آپ کو انوالو کرنا ہے, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کرو. 1 سیکنڈ, اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کے پہلے والے سوال سے لنک کرتا ہوں, جلدی بات کروں گا. اس کے بعد ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2023 جنوری میں خان صاحب نے کہا استعفے دے دو اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں. 2023 جنوری سے لے کر 2024 فروری تک, جب تک نئے الیکشن ہوئے, یہ جو 1 سال کا عرصہ تھا, 1 سال اور 1 مہینے کا عرصہ, یہ میں پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کا سیکٹری اطلاعات رہا ہوں. انفارمیشن سیکٹری میں تھا, میں بیانات دیتا تھا. آپ اس وقت کا آج بھی آپ گوگل کریں یا وہ نیٹ پہ جائیں, آپ کو وہ تمام بیانات ملیں گے جس پر اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ناراض تھی کہ تم یہ بیانات کیوں دے رہے ہو. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کور میں تھا, میں نے تقریباً کوئی 9 مہینے انڈر گراؤنڈ گزارے, اور اس بات کا پتہ آپ کے صحافیوں کو بہت زیادہ ہے کیونکہ میرا ایک گروپ ہوتا تھا اور وہ یو کے کا ایک نمبر تھا, میں اس یو کے نمبر سے اپنے بیانات چلاتا تھا. اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو کھل کے بیانات دیتا ہو سوائے 1 آدھ کے, باقی سب یا تو انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد, اور کچھ جو ہے وہ بیانات نہیں دیتے تھے کہ اپنے لیے مسئلہ بنائیں گے, پولیس چھاپے مارے گی. میں مفرور بھی رہا
انڈر گراؤنڈ بھی رہا اور بیانات میں لگاتار دیتا تھا یو کے ایک نمبر سے، اور یہ ریکارڈ پہ ہیں وہ بیانات کہ پی ٹی آئی کے فیور میں، خان صاحب کے فیور میں۔ علی امین گنڈاپور اس وقت خیبر پختونخوا کے صدر تھے پی ٹی آئی کے، اور وانٹڈ بھی تھے، پھر گرفتار ہوئے، گرفتاری کے بعد پھر چھوٹے، پھر دوبارہ ان کے خلاف چھاپے شروع ہو گئے 9 مئی کے معاملات میں، وہ مفرور رہے۔ میرا علی امین گنڈاپور کے ساتھ ان برے وقتوں کا تعلق بنا ہے، سخت وقت کا تعلق، اور ہمارے پشتوں میں